اس کے بعد ایک اور حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی مضمون پر ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا لوگوں سے، اقیموا الرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ صحیح سے کیا کرو، اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے کیسے ہوگا؟ اطمینان سے کریں، اور بالکل ایسے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور ہاتھوں کو سیدھا کر لیں، جس سے ممکن ہو، جو ایسا کر سکتا ہو، نوجوان ہے اور صحیح صحت جن کی ہے، جسم زیادہ وہ نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، یا بڑھاپے کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح سیدھا کریں اور کمر بھی سیدھی کر لیں۔ یہ رکوع کا بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ، اور پھر اطمینان کا مطلب یہ ہے کم از کم ایک تسبیح کی مقدار رکنا ضروری ہے، رکوع ہو یا سجدہ ہو، ایک، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو دیکھا ہے نا آپ نے، وہ کیسے پڑھتے ہیں، یہ گئے وہ اٹھے، بس ایسے جیسے چھو رہے ہیں، تو وہ نماز جو ہے وہ مطلب اس کا واجب ہی ادا نہیں ہو رہا، گناہگار ہے۔ تو اس لیے ایک تسبیح اچھا، اور 3 تسبیح جو ہے بہتر ہے۔ اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 تسبیحات تک پڑھو تاکہ زیادہ خشوع پیدا ہو۔ تو جب اپنی نماز پڑھیں تو 7 تسبیحات تک پڑھیں۔ تو رکوع صحیح سے کرو اور سجدہ صحیح سے کرو۔ اچھا، رکوع میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ یہ پیروں کے پنجے پہ، پیروں کے اوپر، اور یہ سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ پہ، اور اس کے بعد سجدہ۔ تو سجدے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ زمین پر جائیں، پہلے گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب اٹھیں گے تو اس کا ریورس ہوگا بالکل، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اب بعض حضرات کیا کرتے ہیں، وہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پھر گھٹنے رکھتے ہیں۔ اگر یہ عذر کی وجہ سے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو عذر نہیں ہے وہ خواہ اس ترتیب کو غلط نہ کرے، یہ ترتیب ہے۔ اسی طرح جب سجدے سے آپ اٹھیں تو بہتر یہ ہے کہ بغیر سہارا لیے اٹھیں، جیسے ترتیب میں نے بتائی ہے اس طرح، پنجوں کے بل اٹھیں، نہ یہ کہ ہاتھ کا سہارا لے کے، لیکن اگر عذر ہے تو ہاتھ کا سہارا لے کے اٹھ سکتے ہو۔ تو یہ سب بس عمر کے ساتھ چلتا ہے معاملہ، لیکن جن کو مسئلے پتہ نہیں ہوتے وہ شروع سے ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں، تو خواہ نماز کا حسن کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ عذر ہے تو خیر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرماتا ہے اس کو۔ تو سجدے میں گئے، اور اس طرح سجدے میں جب چلے گئے تو اب ہیئت کیسی ہوگی؟ ایسے یہ پنجے جو ہیں ہمارے، یہ بالکل چہرے کے محاذی ہوں گے، ایسے پیچھے نہیں، نہ آگے۔ چہرہ جہاں رکھا ہے ہم نے، یعنی دونوں ہاتھ بچھا کے چہرے کو اس کے بیچ میں رکھیں گے، اور ہاتھوں کو جو ہے کھول لیں گے، ایسے کر کے، ایسے کھول لیں، چپکا کے نہ رکھیں، لیکن جماعت کے ساتھ ہیں تو پھر ہاتھ چپکا کے رکھیں۔ یہ ہے اس کا طریقہ سجدہ کرنے کا۔ عورتوں کے لیے رعایت ہے، عورتیں اس طرح نماز نہیں پڑھیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، عورتوں سے آپ نے فرمایا تم اپنی نماز میں مردوں کی طرح نہیں ہو، تو اس لیے عورتوں کے لیے کچھ فرق ہے، اور نماز میں نہیں، احرام میں، حج میں، عمرے میں، کئی مسائل میں ہے، عورتوں کے لیے حکم الگ ہے۔ جمعہ فرض نہیں ہے، عیدین فرض نہیں ہے، اذان نہیں دے سکتی، امامت نہیں کر سکتی، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، مرد عورت برابر ہے، یہ عجیب منطق ہے۔ تو عورت کے لیے جو آیا ہے وہ یہ، یہاں سے شروع کریں گے، یعنی جب قیام میں ہاتھ باندھیں گی تو وہ ایسے اوپر باندھتی، ان کے لیے یہ ہے، اوپر باندھ، سینے پہ، وہ سینے پہ، کیوں؟ یہ ان کے ستر کی وجہ سے، ان کی شرم و حیا کی وجہ سے وہ باندھیں گے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ مردوں کا میں نے بتا دیا۔ اسی طرح رکوع میں بھی ہاتھ وغیرہ سیدھے نہ ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کا جسم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل سیدھے اپنے آپ کو رکھ سکے، تو جیسے بھی ہو ہاتھ ایسے چھو لیں بس گھٹنے کو۔ اس کے بعد سجدے میں زمین پہ بچھ کر سجدہ کریں، زمین پہ بچھا لیں اپنے آپ کو، تو عورتوں کے لیے جاتے ہیں۔ کلائیاں بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، نیچے بچھا کے سجدہ کریں گے۔ حالانکہ حدیث میں منع فرمایا مردوں کو کہ تم ایسے سجدہ نہ کرو جیسے کتا اپنی کلائیاں بچھا کے بیٹھتا ہے۔ ہاں، اتنی خطرناک تشبیہ ہوئی دی گئی ہے، تو یہ مردوں کے لیے ہے نا، عورتوں کے لیے نہیں۔
عورتیں کلائیاں بچھا کے نماز پڑھیں گی، اور پھر بیٹھنے میں بھی یہ ہے کہ دونوں پیر نکال کے بیٹھ جائیں گے، اور فرمایا گیا ان سے کہ تم اپنے جسم کے بعض حصے کو بعض سے جوڑ کے رکھو، ملا کے رکھو، الگ الگ نہ کرو اعضاء کو اپنے، یہ ان سے کرو، اور زمین سے چمٹ کے سجدہ کرو، یہ سب آیا ہے حدیثوں میں۔